أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک ایسی بات کا کل سے دل میں آ رہی ہے جو کہ دل کر رہا تھا آپ سب کے سامنے رکھوں، اور امید ہے کہ آپ مجھے یہ 2 سے 3 منٹ ضرور دیں گے۔ بھائیوں، ہم لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہم میں سے اکثر گھرانوں میں دیکھی جائے گی۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے اکثر دوستوں کے، اکثر بھائیوں کے گھروں میں یہ ایک مسٹیک ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے ذہن میں کیوں آئی ہے، شیطان نے کیوں ڈالی ہے۔ آہ، بھائیوں، نماز گھروں میں پڑھنا یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، ہر دوسرا بندہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز مسجد چھوڑ کے اپنے گھر میں ادا کر رہا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہاں، آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ والی مسجد کے امام صاحب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ قبر پرست ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، وہ کسی پیر کو مشکل کشا مانتے ہیں، یا تو ان کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، تو تب تو ٹھیک ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے گھر میں پڑھتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ ایسا ہمارے ایریاز میں، ہمارے ملک میں یہ بہت کم ہے کہ آپ کو ایسی مسجد نہ ملے کہ جہاں جدھر امام صاحب کا عقیدہ درست نہ ہو۔ بھائیوں، مسجد چھوڑ کے گھر نماز پڑھنا یہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا، یہ سنت کو چھوڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ ہم اگر حدیثیں دیکھیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پہ صحابہ کو بہت جگہوں پہ مسجد کی طرف آنے کی، مسجد کی امپورٹنس، مسجد کی فضیلت بتائی۔ اور قیامت کے دن جو 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رمضان میں بھی اگر رمضان میں بھی اگر ہم نہیں گئے تو بھائیوں، ہم پورا سال کیسے جائیں گے؟ ہم پورا سال اللہ تعالیٰ جہاں شیطانوں کو بند کر رکھے رکھا ہوا ہے، بڑے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے، نیکی کا ماحول ہے، نیکی کی فضا ہے، اگر اس ماحول، اس ایٹماسفیئر میں بھی ہم مسجد کی طرف نہیں منہ موڑیں گے، مسجد کی طرف نہیں رخ کریں گے، تو پورا سال ہم 11 مہینے کیسے چلیں گے؟ بھائیوں، یہ ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اگر تو آپ ایسا کر رہے ہیں، اگر تو آپ مسجد چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، تو بھائیوں اٹھیں، ہمت کریں، اللہ کے گھر کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، وہ مسجد میں آنا ہے، وہ مسجد کی حاضری ہے۔ چل کے مسجد آنا، مسجد سے واپس جانا، مسجد آ کے نور کو اکٹھا کرنا، اس نور کو گھر لے کے جانا، پھر اپنے کام کی طرف اس نور کو لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سوائے سکون کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے نور کے، برکتوں کے، رحمتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آخری عمر میں بیمار تھے، وہ کندھوں پر، صحابہ کے کندھوں پر مسجد گئے ہیں۔ نابینا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مسجد دور ہے، 6 عذر پیش کیے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ بھائیوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور صحابہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں؟ صرف 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور صحابہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں، یا ایک آدھے صحابہ یا 2 صحابہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ آ رہے ہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ منافق بھی مسجد جاتے تھے، منافقوں کے پاس بھی آپشن نہیں تھا کہ ہم مسجد کی نماز چھوڑیں۔ ان کے لیے فجر عشاء بھاری ضرور تھی، فجر عشاء پہ غیر حاضری ضرور کرتے تھے، پر مسجد نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم تو کمپلیٹ مسجد چھوڑ چکے ہیں، جمعے کے جمعے مسجد آ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم سب نیت کرتے ہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں بھائیوں کہ ہم اٹھیں گے، ہم اپنے گھروں سے اٹھیں گے۔ یہ تو کم سے کم ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا پلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں دن رات ہمیں سونے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، ہمیں ماں باپ دیے ہوئے ہیں، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، بہن بھائی دیے ہوئے ہیں، اتنے اچھے دوست دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایٹ لیسٹ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اٹھیں، ہم مسجدوں کی طرف آئیں، ہم مسجد سے دل لگائیں، مسجد میں ٹائم سپینڈ کریں، نمازیں پڑھیں، سجدہ دیں مسجد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے باغ ہیں، یہ قیامت کے دن مسجدیں جو ہیں یہ سمٹ کر جنت کا حصہ بن جائیں گی۔ یہ دنیا میں سکون کی جگہ ہے، رحمتوں کی جگہ ہے، یہ تو بلکہ ایسے ہے جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں صرف آپ کی حفاظت ہے۔ مسجد آنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے، اس کے سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے بھائیوں، مسجد ضرور جائیں۔
اور اس پیغام کو بڑھائیں، شاید کوئی اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے۔